دوسرا تقاضا ہمارے سامنے ہے ملک کے گرم حالات. مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں. مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ہمارا وجود خطرے میں. اللہ نہ کرے اگر یہ قانون پاس ہو گئے تو سمجھ لیجیے کہ آپ ہندوستان میں رہنے کے حقدار نہیں ہوں گے. ان کی شرح کا لمبا وقت ہے. یعنی آپ کی ناگرکتا چھین لی جائے گی. آپ یہاں کے شہری نہیں, آپ یہاں کے باشندہ نہیں. آپ کو وہ سمجھیں گے کہ کہیں کہاں سے زبردستی ہمارے ملک میں گھس گیا ہے, ان کو بھگاؤ اور کیمپوں میں آپ کو ڈال دیا جائے گا. ایسی صورتحال چل رہی ہے اور پورے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی احتجاج کر رہے ہیں, آواز کو بلند کر رہے ہیں. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. لیکن میرے بھائیو, ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے, ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. اس کے تعلق سے میں نے ایک آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصر لهم واضل اعمالهم. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم سمجھتے نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. انہیں یہ کتاب ہدایت قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. ہر زمانے کے لیے روشنی اس میں موجود ہے. آج کے اگر یہ حالات ہمیں گھبرا دینے والے حالات ہیں تو اس کے لیے بھی حل قرآن میں موجود ہے. اللہ نے صرف ایک ہی شرط لگائی, ایک ہی شرط. اس کو یوں کر کے سمجھ لو کہ جب تک دین باقی ہے تو دینداروں پر کوئی آنچ آنے والی نہیں. اگر دین مٹتا ہے تو پھر ہماری اور تمہاری بھی خیر نہیں. یہ موٹا سا میں نے مطلب بیان کیا. جب تک دین باقی ہے تو دینداروں کی خیر ہے, اور جب دین مٹے گا, دین رخصت ہوگا تو پھر ہماری اور تمہاری سارے انسانوں کی کوئی خیر نہیں. ایک حدیث یاد دے رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا. یعنی دین ہے تو انسان ہے, دین مٹ جائے تو انسان کو وجود خطرے میں. اور ہم انسانوں کے اوپر اٹھ کر اہل ایمان ہیں. انسان تو ہے ہی, لیکن ان میں ہم اہل ایمان ہیں, اہل اسلام ہیں, اہل قرآن ہیں. اب اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر تم نے دین کی مدد چھوڑ دی تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے, تمہارا وجود خطرے میں ہے, کوئی بھی تمہارا دشمن تمہیں مٹا سکتا ہے. یہ بڑا سا ترجمہ کیا ہے, ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. اور اگر ہم نے دین کی مدد نہیں کی, دین کو یوں ہی چھوڑ دیا, تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ دین کی مدد کس کو کہتے ہیں, تاکہ ہم سب دین کی مدد کریں. بھائی جب دین کی مدد ہوگی تو ہماری مدد ہوگی, پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میرا بھائی ایک دین کی مدد کے درجے ہیں, نمبر ہیں, اس کی سیڑھیاں ہیں. دین کی مدد کا پہلا درجہ, پہلا نمبر وہ ہے کہ مومن, ایمان والے مسلمان خود اپنے دین پر 100% عمل کرنے والے بنے. یہ ایک نمبر ہے مدد کا. نمبر 2 دعوت عمل, دوسری سیڑھی عمل کی دعوت دینا, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا, لوگوں کو اسلام میں داخل کرانا, یہ دوسرا درجہ ہے. اور نمبر 3 پر ہے دین کی حفاظت کے لیے جان اور مال کی قربانی پیش کرنا. میں آخری دو نمبر جو ہیں ان پر بحث نہیں کروں گا. دوسروں کو عمل کی دعوت دینا, دین کی حفاظت کے لیے جان اور مال کی قربانی دینا, اس پر بات کرنے کا بھی موقع نہیں. پہلا نمبر پر غور کرو. دین کی نصرت اور مدد کا پہلا نمبر ہے کہ اہل ایمان خود دین پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں. ہم تو اس پہلے نمبر پر ہی پھسل جاتے ہیں, اس پہلے نمبر پر ہی فیل ہو جاتے ہیں. دعوت عمل, حفاظت دین کے لیے قربانی, اسباب اور وسائل کی یعنی ان کو قائم کرنا, یہ تو سب درجات سے بعد میں.
پہلے نمبر پر ہم نکل گئے. ابھی تک ہم اور ہماری اولاد، ہمارے اہل ایمان بھائی اپنے دین پر 100% عمل نہیں کر رہے ہیں.